میرا نام سکندر حیات ہے۔ میں اس وقت عمر کے حساب سے 60 کے پیٹے میں ہوں۔ میں نے مومنہ عریج نامی لڑکی سے اپنے بیٹے کی نسبت طے کی ہے۔ مومنہ عریج عمر میں میرے بیٹے سے 3.5 سال بڑی ہے۔ غریب گھر کی ہونے اور جہیز نہ دے سکنے کی وجہ سے شادی نہیں کر پائی، تو اپنے بیٹے کی اجازت سے میں نے اپنے بیٹے کی نسبت مومنہ عریج سے طے کر دی ہے۔ میری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ کل 3 فیملی ممبرز ہیں۔ میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کے متحد ادارے میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا، جبکہ میری بیٹی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ مختلف دنوں میں کراچی کے 3 مشہور پرائیویٹ اسپتالوں میں فرائض سر انجام دینے کے علاوہ روزانہ شام کو 2 گھنٹے کسی نہ کسی فلاحی ادارے میں رہائش پذیر لوگوں کے چیک اپ کے لیے دیتی ہے۔ اپنی آمدنی اور اپنے بھائی کی مدد سے ان بے سہارا لوگوں کو چیک اپ سے لے کر دوا، بلکہ باوقت ضرورت اپنے تعلقات استعمال کر کے بہترین پرائیویٹ اسپتال میں مفت آپریشن بھی کروا دیتی ہے اور آپریشن پر آنے والی لاگت خود پوری کرتی ہے۔ اس سب کے علاوہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو حکم دے رکھا ہے، رات کو سونے سے پہلے سفید پوش گھروں میں صبح کے لیے راشن، لاوارث بزرگوں کے لیے خوراک اور بیماروں کی تیمارداری کر کے اپنے بستر پر آنا۔ یقین کیجئے، مجھے آج تک میرے دونوں بچوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میری بیوی میری بیٹی کی پیدائش پر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں خود ایک سرکاری ملازم تھا۔ میں ملازمت چھوڑ کر گھر میں چھوٹی سی دکان کھول لی تاکہ بچوں کا خیال بھی رکھ سکوں اور رزق بھی کما سکوں۔ میں نے جتنی بہترین تربیت کی، میرے بچے نے اس سے کہیں زیادہ مجھے نتیجہ دیا۔ میں چند دن پہلے اپنے چند معزز رشتہ داروں کے ساتھ مل کر مومنہ عریج کے گھر گیا تاکہ مومنہ کی رخصتی کے لیے دن منتخب کر سکوں۔ مومنہ عریج میرے اور میرے ساتھ آئے مہمانوں کے لیے پانی لے کر آئی تو پانی ڈالتے ہوئے میرے مہمان کا گلاس چھلکنے سے پانی نیچے گر گیا۔ مومنہ نے انتہائی بدتمیزی سے میرے مہمان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھینا۔ سارا پانی میرے ساتھ آئے مہمان کے کپڑوں پر گر گیا۔ مومنہ نے گلاس دور پھینک دیا اور غصے سے اندر کو چل دی۔ مومنہ کی ماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، یہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے۔ جب ہوش میں آئے گی تو اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے، مگر میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اسی وقت رشتہ کرنے سے انکار کیا اور گھر کی راہ لی۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے رشتہ ختم ہونے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی تھی۔ مومنہ عریج کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ میرے محلے کے لوگ بھی مجھے بد دعائیں دے رہے تھے، مجھے بے حس، بے غیرت، لالچی اور جو کچھ منہ میں آ رہا تھا کہہ رہے، یہاں تک کہ میری وہ بیٹی جو میرے محلے کے چند بزرگوں کی غلاظت تک اپنے ہاتھوں سے دھو دیتی ہے، اسے بد دعائیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس بیٹی سے حساب دو گے۔ قارئین کرام، یقین کریں میرے محلے میں ایسی اموات بھی ہوئی ہیں جن کو غسل دینے والا اور جنازہ پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہیں تھی۔ ایسی عورتوں کو میری بیٹی نے غسل دیا، ایسے مردوں کو میرے بیٹے اور میں نے مل کر غسل دیا، اور بنا حقیقت جانے میرے اہل محلہ آج میرے انہی بچوں کو بد دعائیں دے رہے تھے، جبکہ میں سجدے میں پڑا اللہ سے تمام امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اچھے مستقبل اور بہترین ہمسفر کی دعا مانگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میری بیٹی کی سسکی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور رونے کی وجہ مومنہ عریج کو میرا انکار کرنا نہیں، بلکہ محلے کے جن چند مریضوں کو میری بیٹی مفت دیکھ کر ان کا علاج معالجہ کر کے ثواب کما رہی تھی، ان مریضوں نے میری بیٹی کو مغرور باپ کی بیٹی کہتے ہوئے میری بیٹی سے علاج کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں میری بیٹی کے ہاتھ سے نیکی کمانے کا موقع نکل گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کر کے ان کے بہترین امتیوں میں شامل ہونے کی خواہش بھی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی بیٹی کو تسلی نہیں دے سکا تھا اور سینے لگی معصوم سی گڑیا کو سسکنے دیا تھا۔ محلے نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا تو میرے بچے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوئے۔ میری بیٹی نے سعودی عرب کے شہر مکہ کے ایک اسپتال میں اپلائی کیا،
اور ملازمت ملنے پر مجھے ساتھ لے کر مکہ شفٹ ہو گئی، جبکہ میرے بیٹے نے بھی سرکاری نوکری چھوڑ دی اور بن لادن کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بیٹی کی مرضی سے ایک فلسطینی لڑکے سے کر دی ہے، جبکہ میرے بیٹے نے اپنی ایک مصری کولیگ لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میرا بیٹا اور اس کی بیوی امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں، جبکہ میری بیٹی آج بھی مکہ کے اسپتال میں بطور ڈاکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ میں بیٹی کی اجازت سے ایک بار پھر اپنے شہر کراچی آ بسا ہوں، اور آخر میں اپنے بچوں کی ضد کے باوجود بھی میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں نے مومنہ عریج کا رشتہ، مگر قارئین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری دادی نے بھی میرے والد صاحب کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی تھی جس پر جنات کا سایہ تھا، جس کو سب لوگ منحوس خیال کرتے تھے۔ کوئی بھی اس سے شادی کے لیے رضامند نہ تھا، مگر میری دادی اماں نے اپنے بیٹے کو اس آگ میں تیاگ دیا۔ یوں وہ جنات کے سائے والی لڑکی میری ماں بن گئی۔ میری اسی ماں کو میری دادی نے ایک دن غیر مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھ لیا، تو میری ماں نے اپنا گناہ چھپانے کی خاطر میری ہی دادی کی جان لے لی۔ بعد ازاں مجھے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میرے والد صاحب کو سارے محلے نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں، تم اس کو پاس نہ رکھو، یہ ہے وہ ہے، مگر میرے والد صاحب نے سب کی باتیں سنی انسنی کر دی، تو ہمارے گاؤں نے مل کر ہمیں اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ میرے والد صاحب مجھے لے کر کراچی شہر میں آ بسے، اور آج کراچی شہر میں ہونے کے باوجود میں چاہ کر بھی جنات کے سائے والی لڑکی مومنہ عریج کو اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر گھر نہیں لا سکا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے بیٹے کو بھی میرے والد صاحب کی طرح امانت میں خیانت کرنے والی بیوی ملے، یا پھر میں بھی دادی کی طرح اپنے بہو کے ہاتھوں مارا جاؤں اور میرے پوتے کو لوگ ساری عمر کہتے رہیں یہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، اگر میری ماں نے اتنا ظلم نہ کیا ہوتا اور میرا اتنا تلخ تجربہ نہ ہوتا تو شاید میں انکار نہ کرتا۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔